اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیرنٹنگ کے حوالے سے میں کچھ بنیادی آؤٹ لائنز پر انشاءاللہ تعالیٰ آج گفتگو کروں گا۔ دیکھیں، پیرنٹنگ کی کچھ پری ریکویزٹس ہیں، یعنی پیرنٹنگ کی کہانی بچے کی پیدائش سے پہلے شروع ہوتی ہے، اور اس کی سب سے پہلی پری ریکویزٹ یہ ہے کہ وہ گھرانہ کہ جس گھر میں اس بچے کی پرورش ہونی ہے وہ گھرانہ بہت اسٹیبل ہونا چاہیے، اسٹیبل ہر لحاظ سے، اس لیے کہ جتنی اچھی اسٹیبلٹی اس گھر میں ہوگی اس گھر میں بچے کی پرورش کرنا بھی نسبتاً آسان ہوگا۔ دوسری پری ریکویزٹ اس کی یہ ہے کہ وہ ماں باپ جو بچے کی پرورش کرنا چاہتے ہیں انہیں اپنے ذہن میں اپنے مستقبل کے حوالے سے ایک بالکل واضح پکچر بنانا ہوگی کہ وہ مستقبل میں اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور تیسری اس کی پری ریکویزٹس یہ ہے، ریکویزٹس میں ایک بہت بنیادی چیز یہ ہے کہ ان ماں باپ کو یہ بات سمجھنا ہوگی کہ یہ خاندان جو خاندان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک امانت ہے میاں اور بیوی کے ہاتھ میں، اور یہ بچے بھی آپ کے پاس ایک امانت ہیں کہ اس امانت کا ایک دن آپ کو اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، اس احساس کو بھی زندہ رکھنا۔ تو میں نے 3 باتیں کہیں، فیملی کی اسٹیبلٹی، مستقبل کے حوالے سے ایک واضح روڈ میپ، ایک ٹارگٹ کہ آپ اپنے بچوں کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تیسری بات میں نے یہ کہی کہ یہ احساس کہ یہ ایک ذمہ داری ہے، یہ ایک بہت ہی مذہبی اور دینی فریضہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ اگلی بات میں یہ کہوں گا بچوں کی تربیت کے حوالے سے کہ دیکھیں، میاں اور بیوی کی جو خوشی ہے اور ان کا ایک پیج پر ہونا ہے اور ان کے گھر میں ایک سکون اور امن کا ہونا ہے، اس کی ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ اس رشتے میں آل انکلوسیو اپروچ ہونا چاہیے۔ ہمارے اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ یا تو بیوی کو اس ایکویشن سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان لاز کو اس ایکویشن سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ گھرانے میں نے دیکھا ہے زیادہ خوشحال ہوتے ہیں، اچھی زندگی گزارتے ہیں کہ جہاں آل انکلوسیو اپروچ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں کا اپنا ایک کردار ہے ایز اے فادر، اور وہ بہت اہم کردار ہے۔ بیوی کا ایز اے مدر ایک رول اور کردار ہے اور وہ بہت اہم ہے۔ دونوں میں سے کسی کو آپ مائنس نہیں کر سکتے۔ اور اس ایکویشن میں تیسری جو بڑی اہم چیز ہے وہ ان لاز کا اپنا ایک رول ہے۔ لڑکی کی مدر ان لا، فادر ان لا، لڑکے کے مدر ان لا اور فادر ان لا۔ میں نے اکثر ٹینشن گھروں میں یہ دیکھا ہے کہ یا تو ماں کو یعنی بیوی کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسٹیبل ہو جاتا ہے پورا گھرانہ، یا پھر ان لاز کو، مدر ان لا کو، فادر ان لا کو ایکویشن سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہاں بھی صورتحال خراب ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ جو سفر ہے نا رشتے کے بعد میاں اور بیوی کا، اس میں 1-2 سال کی کہانی ہوتی ہے، اور یہ میں اکثر لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ ان 1-2 سال کے اندر آپ اگر یہ کوشش کریں کہ ہم محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کریں گے، ہم ایک دوسرے کا احترام کریں گے، ہم ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے، تو آپ یقین کریں کہ یہ گاڑی جو ہے نا یہ پھر موٹر وے پہ چڑھ جاتی ہے۔ پھر اس سفر میں اس گاڑی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ہکپس آتے ہیں اس راستے کے، جو چھوٹی موٹی الجھنیں آتی ہیں اس راستے میں، ان میں اتنا الجھ جاتے ہیں کہ ہم اپنی اصل منزل اور اصل سفر کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ تو میں بچیوں کو اکثر سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ اپنی مدر ان لا، اپنے فادر ان لا، ساس سسر کی عزت کریں گی، ان کا احترام کریں گی، انہیں اپنا ماں باپ سمجھیں گی، ان کے قدموں پر بیٹھ کر اپنی گفتگو کریں گی، اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکائیں گی، یہ دنیا میں اللہ کا قانون ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایکسیپشنز ہیں، لیکن یہ عموماً اللہ کا قانون ہے کہ لوگ آپ کی طرف جھکیں گے۔
لوگ آپ کے غلام بن جائیں گے، لوگ آپ کے ساتھ چلنے میں ایک کمفرٹ محسوس کریں گے۔ اور وہیں میں لڑکوں کو ایک بات سمجھاتا ہوں کہ شادی کے بعد دیکھیں میاں بیوی کے تعلق میں دو بنیادی چیزیں ہیں۔ بیوی کو ضرورت ہوتی ہے محبت کی، آپ اس بیوی کو محبت پرووائڈ کریں، اور شوہر کو ضرورت ہوتی ہے عزت کی، آپ شوہر کی عزت کریں۔ تو آپ یہ دیکھیں گے یہ گاڑی، یہ رشتہ اتنے اچھی طریقے سے چلے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اکثر ہمارے یہاں بچوں کی تربیت اس طرح کی جاتی ہے، میں تو پری میرٹل کاؤنسلنگ کا بڑا حق میں ہوں کہ بچوں کو یہ سمجھایا جائے کہ شادی کے بعد آپ جس چیز میں داخل ہو رہے ہیں اس میں آپ کو کن چیزوں کو فیس کرنا ہے۔ ہم بچوں کو یہ سمجھاتے ہی نہیں ہیں کہ یہ شادی جو ہے اس کے بعد ہونے والے جو واقعات ہیں ان میں ہاؤ یو شوڈ بیہیو، کہ آپ کو ڈیل کس طرح کرنا ہے، اپنی بیوی کی عزت کس طرح سے کرنی ہے، اپنے ان لاز کی عزت کس طرح سے کرنی ہے، اپنے گھر کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے، بیوی کے کیا حقوق ہیں، اس کے ماں باپ کے کیا حقوق ہیں۔ یہ باتیں تو ہم اپنے بچوں سے کبھی کرتے ہی نہیں ہیں۔ نہ ہی ہم اپنی بچیوں کو یہ بات سکھاتے ہیں کہ گھر میں شوہر کی عزت کس طرح سے کی جاتی ہے، نہ ہم اسے یہ سکھاتے ہیں کہ گھر کو چلانے کے جن اسکلز کی ضرورت ہے وہ اسکلز کیسے اختیار۔ ہم پی ایچ ڈی کرا دیتے ہیں اپنی بچیوں کو، انہیں کھانا پکانا تک نہیں آتا، ہم انہیں بہت بڑی تعلیم دے دیتے ہیں، انہیں بالکل چھوٹے موٹے کنفلکٹ ریزولوشن نہیں آتے کہ گھر میں اگر کوئی آپ سے بے ادبی سے بات کرے تو اس کو ریزالو کیسے کرنا ہے۔ یعنی ہمارا فوکس بالکل صرف یک طرفہ ہے، ایجوکیشن، وہ ایجوکیشن جس کے بارے میں کسی نے یہ کہا کہ آپ اس ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے اس کے حوالے اپنے سونے جیسے بچے کرتے ہیں جو گولڈ ہوتے ہیں، اور جب وہ سسٹم سے نکلتے ہیں تو وہ ٹریش نکلتا ہے۔ ٹریش سمجھتے ہیں نا، کہ یعنی ان میں دیکھیں تعلیم کے 4 بنیادی مقاصد ہیں تعلیم کے۔ سب سے پہلا ہے بچے کو کانفیڈنس دینا، بچے کے اندر کیوریوسٹی پیدا کرنا، بچے کا کریکٹر ڈیولپ کرنا، اور بچے کو کریٹیو بنانا۔ یہ 4 چیز ہیں، یعنی اسے کانفیڈنس دینا، کیوریوسٹی، کریٹیوٹی اور کریکٹر۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے ان 4 میں سے کون سی چیز ہے جو وہ پیدا کرتا ہے؟ وہ کریکٹر پیدا کرتا ہے۔ آپ سب ہنسیں گے۔ وہ اس کے اندر یہ تجسس اور کریوسٹی کی صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ وہ سوچے نئے راستے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر بچہ جو ہے وہ ایک فریم میں فٹ ہو جائے۔ اسی لیے ایک بات کہی جاتی ہے جو ماہرین تعلیم ہے کہ وہ ایجوکیشن کا سسٹم جو فلیکسیبل ہو، وہ کریکولم جو فلیکسیبل ہو، ہر بچے کے ساتھ اسے کسٹمائزڈ کیا جا سکے، بچوں کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے اس میں اضافہ اور کمی کی جا سکے، وہ کریکولم از دا بیسٹ کریکولم۔ ورنہ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ایک فکس کریکولم ہے، اس میں انٹیلیجنٹ بچہ جو ہے بہت، اس کو بھی اسی لیول پہ آنا ہے، اور جو بالکل ڈم بچہ ہے، میں تو خیر اس کے خلاف ہوں، میں تو کسی بچے کو ڈم نہیں سمجھتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر بچے کو اللہ نے بنیادی صلاحیتیں دی ہیں، صرف فرق اتنا ہے کہ آپ نے اس کے لیے لائن صحیح چوز نہیں کی ہے۔ اگر آپ وہ لائن چوز کر لیں کہ جو اس کا چھپا ہوا پوٹینشیل ہے تو پھر آپ کو وہ اپنی صلاحیتیں دکھائے گا۔ بچے کو صلاحیت اللہ نے دی ہے کسی ہنر کی، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بن جائیں۔ اللہ نے صلاحیت دی ہے اسے کسی اور چیز کی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، وہ بالکل اس کا اپوزٹ اختیار کرے اور اس میں ماہر بن جائے۔ نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا میں جو یہ بات کہتا ہوں کہ ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم میں بچوں کی تربیت میں شروع سے انہیں یہ تربیت دیں کہ شادی کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں وہ اپنا رول کس طرح پلے کریں گے۔ بچی کو ایز اے بیسٹ بہو، بچی ایز اے بیسٹ وائف، ہسبینڈ ایز اے بیسٹ ہسبینڈ، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شادی کے بعد تمہارے 2 نہیں 4 ماں باپ ہو جاتے ہیں، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ان رشتوں کے لیے ایک اسپیس اور ایک گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ایک اور بات
جو میں یہاں کہوں گا وہ یہ ہے کہ بچوں سے جب آپ ڈیل کریں بہت سافٹلی ڈیل کریں. بچوں سے شروع سے دیکھیں، بچے جس ماحول کو وٹنس کرتے ہیں نا، وہ ماحول ان کی زندگی پر پوری زندگی کے لیے اثر انداز ہوتا ہے. میں نے جو پہلی شرط رکھی تھی پری ریکویزٹ، اس میں کیا تھا؟ فیملی اسٹیبلٹی. وہ گھرانے جن میں لوگ زور سے بات کرتے ہوں، چیختے چلاتے ہوں، لڑائی جھگڑا ہوتا ہو، روزانہ آرگومنٹ ہوتا ہو، آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ بچہ بہت جلدی سہم جاتا ہے، بچہ بہت جلدی ڈر جاتا ہے. یہ سہم جانا اور ڈر جانا بچے کا جو پوٹینشل ہے اس پوٹینشل کو کل کرتا ہے. دیکھیں، بچہ ایک سیڈ کی مانند ہے. اس طرح ایک بیج میں تمام صلاحیت ہوتی ہے نا کہ وہ ایک بڑا جائنٹ درخت بن جائے. ہر بچے میں بنیادی طور پر وہ ساری صلاحیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دے کر بھیجتا ہے. اب یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اسے پانی فراہم کریں. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے سایہ فراہم کریں، اسے آکسیجن فراہم کریں. جتنا اچھا ماحول، جتنا اچھا فرٹیلائزر، اس کا فرٹیلائزر یہی ہے کہ اسے ایک اچھا ماحول دیا جائے، اسے اچھی ہوا دی جائے، اسے اچھا پانی دیا جائے. آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ بیج آپ کو وہ پھل پھول اور درخت دے گا کہ جو صلاحیت اللہ نے اس کے لیے رکھی تھی. تو لہذا یہ بات جو میں نے کہی کہ گھر میں سکون، بچوں کو ہینڈل کرنا پیار اور محبت کے ساتھ. یہ بات ہمارے کلچر میں بڑی عجیب سمجھی جاتی ہے، بچوں کا احترام. کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو جہاں دیکھنا چاہتے ہیں اس حساب سے اس بچے کو آپ اس کے بچپن سے ٹریٹ کرنا شروع کر دیں. میں آپ کو اگر ایک چھوٹی سی مثال دوں، اب میں چونکہ اپنے بچوں کو پلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تو ہم نے جب بچے پالے تھے تو شاید ہمارے مزاج میں وہی سختی تھی جو ہم نے اپنے ماں باپ میں دیکھی. یعنی پرانا کلچر تو یہی تھا کہ بچے کو ڈانٹ دو، اسے سوال نہیں کرنے دو. حالانکہ سوالات جو ہیں وہ بچہ اسی وقت کر سکتا ہے کہ جب وہ ایک بڑے پیار اور محبت کے ماحول میں ہو، جہاں اسے کیوریوسٹی اور کریٹیوٹی کا جو ذہن ہے اسے پروان چڑھنے کا موقع ملے، جہاں اس کے سوالات کو انکریج کیا جائے. اور سوالات کے بارے میں جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں سوالات جو ہیں وہ تو بالکل کلی کی طرح ہیں. جرا پھول کی کلی ہوتی ہے، سوالات جو ہیں وہ کلی کی طرح ہیں. یعنی جو پورا تھاٹ پروسیس بنے گا آگے بچے کا وہ سوالات کے ذریعے بنتا ہے. تو سوالات کے لیے اس کو ایک ماحول فراہم کرنا پڑے گا آپ کو، اور اس ماحول کے لیے بنیادی شرط ہے کہ آپ اسے انکریج کریں سوالات کے معاملے میں. اور وہ اسی وقت ہوگا کہ جب اس گھر میں ایک محبت کا ماحول ہوگا اور انکریج کرنے کا ماحول ہوگا. بچہ، میری بیٹی کا بچہ اس کے پاس آیا، 3 سال کا بچہ، اور اپنی ماں سے کہنے لگا کہ اماں why can't I see myself with my own eyes؟ کہ میں اپنی آنکھوں سے اپنے چہرے کو کیوں نہیں دیکھ سکتا اماں؟ 3 سال کا بچہ ہے نا، لیکن اس کے دماغ میں یہ سوال آیا. اچھا میرے بھی ذہن میں کبھی یہ سوال نہیں آیا. وہ کہہ رہا ہے اماں میں اپنی آنکھوں سے اپنے چہرے کو کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ اب آپ اس کو انکریج کریں کہ ہاں بیٹا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. لیکن میں ایک جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ گھر کا ماحول محبت کا ہوگا، پیار محبت سے بچوں کو ڈیل کریں گے. بچوں میں یہ ایک کانفیڈنس. دیکھیں بچوں کی 4 طرح کی نیڈز ہوتی ہیں. ایک اس کی فزیکل نیڈز ہیں، وہ آپ نے اسے کھانا فراہم کیا، آپ نے اسے شیلٹر فراہم کیا، آپ نے اس کو کلودنگ فراہم کی، یہ اس کی فزیکل نیڈز ہیں. پھر اس کی ایموشنل نیڈز ہیں، آپ نے اسے محبت، اسے پیار، اس سے اچھی گفتگو، ایک ادب، ایک احترام، ایک اچھا ماحول فراہم کیا. اور اس کے بعد اس کی سوشل نیڈز ہیں، سوشل ریکوائرمنٹس ہیں. آپ نے اس کا ایکسپوجر بڑھایا، آپ وہ فیملی سے ملتا ہے، وہ ایکسٹینڈڈ فیملی سے ملتا ہے، اس کے کچھ دوست ہیں جن کے ساتھ وہ کھیلتا ہے کودتا ہے. بچے دیکھیں سب سے زیادہ سیکھتے ہیں کھیلنے کودنے میں. بچے سب سے زیادہ سیکھتے ہیں ان اسٹرکچرڈ انوائرمنٹ میں. آپ بچے کو جب بھی کوئی کلوزڈ اسائنمنٹ دے دیں گے نا
کہ یعنی اس کو ایک کوئی بھی کلوز اسائنمنٹ وہ ایک حد تک اس کو کرنے کے بعد پھر بور ہو جاتا ہے. اب بچوں کو ٹوائز دیتے ہیں, فنشڈ ٹوائے, یہ میں نے اپنے کسی اور پروگرام میں پہلے ہی بات کہی ہے. وہ ایک دن یا 2 دن کے بعد اس ٹوائے سے بور ہو جاتا ہے, اس لیے کہ وہ فنشڈ پروڈکٹ ہے. اس کے بعد اس کے پاس مطلب کریوسٹی اور کریٹیوٹی کی کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں. وہ 4 بٹن دباتا ہے, اس کو بدلتا ہے, دیٹس اٹ. ٹمارو آئی نیڈ اندر ٹوائے. بچوں کو اس کے مقابلے میں آپ پینسل دے دیں اور کاپی دے دیں تو آپ دیکھیں گے وہ پینسل اور کاپی میں ہفتہ گزار دے گا. لیکن کبھی کوئی چیز ڈرا کرے گا, کبھی کوئی چیز کاٹے گا, کبھی کوئی چیز لکھے گا. تو بچوں کو یہ جو اوپن اینڈڈ ٹوائز ہم دیں نا پینسل پین کی صورت میں, تو اس کے نتیجے میں بچوں میں ایک اچھا ان کے ذہنوں کو یعنی پرورش ملتی ہے. تو جو بات میں آپ سے یعنی کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کی ایموشنل نیڈس, اس کی سوشل نیڈس, اور سوشل نیڈس میں بچے کا ایکسپوجر, لوگوں سے ملنا. دیکھیں ہم بینگ اے سوشل اینیمل, یہ ہماری بنیادی نیڈ ہے, یہ بنیادی انکلینیشن ہے بحیثیت انسان کے کہ انسان کو انسان چاہیے اور بچوں کو بچے چاہیے. تو یہ جو سوشل نیڈز ہیں یہ ایموشنل اسٹیبلٹی کے لیے بھی ضروری ہیں. وہ بچے جو آئسولیشن میں رہتے ہیں وہ ایموشنلی بھی ڈپرائیو ہو جاتے ہیں. اور جو آخری نیڈ ہے بچوں کی وہ ہے انٹلیکچوئل نیڈ. اور انٹلیکچوئل نیڈ کے لیے میں بچوں کی تربیت کی جو بات کرتا ہوں اس میں یہ بات ہے کہ آپ بچے کا جب ایکسپوجر بڑھاتے ہیں آپ بچے کا پڑھنے کا ایکسپوجر بڑھائیں. آپ اس کے مائنڈ کو چیلنج ہونے دیں. یہاں میں ایک بڑی بنیادی بات کروں گا جسے آپ کو اور مجھے سمجھنا چاہیے. دیکھیں انٹلیکچوئل گروتھ کے لیے یہ بڑی اہم چیز ہے کہ بچے کی گروتھ اس کی مدر لینگویج میں ہونی چاہیے. یہ جو سوالات پیدا ہوتے ہیں نا انسان کے ذہن میں, جو کریوسٹی اور یہ مدر لینگویج جو اس کی ہے وہ اسی زبان میں یہ سوالات پیدا ہوں گے, اسی زبان میں اس کا ذہن اسے آگے سوچنے پر مجبور کرتا ہے. یہ جو ہم بیریئرز پیدا کرتے ہیں نا اپنے بچوں کی تربیت میں, پش کر کے انہیں کہ تمہیں یہ انگلش سیکھنی ہے اور تمہیں یہ فرینچ سیکھنی ہے اور یہ تمہیں اسپینش سیکھنی ہے. جاپان آپ چلے جائیں, میں گیا جاپان تو وہاں میں نے دیکھا کہ 8 سال تک جب بچہ ہو جاتا ہے اس وقت تک اسے وہ کوئی زبان کا ایکسپوجر نہیں دیتے سوائے جاپنیز کے. اچھا پچھلے دنوں میرا ایک پیشنٹ جاپنیز آیا تو میں نے اس سے کنفرم بھی کیا تو اس نے بھی مجھے بتایا کہ بالکل ٹھیک ہے. 8 سال تک جب تک بچہ نہ ہو جائے, 8 سال تک ہم اپنے بچے کو, اب یہ دیکھیں یہ ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے نا, یہ عرب جو اپنے بچوں کو بھیجتے تھے گاؤں دیہات میں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی حلیمہ کے حوالے کیا گیا. اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ کی جو بنیادی لینگویج ہے وہ لینگویج اسٹرانگ ہو اور خالص رہے, اس میں کوئی کرپشن نہ آئے. اس کے نتیجے میں آپ کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں بنیادی لینگویج کے نتیجے میں. تو انٹلیکچوئل ریکوائرمنٹ میں ایک بڑی بنیادی چیز یہ, اب میں نے امریکہ میں دیکھا ہے نا, ماں کو 2 لفظوں سے زیادہ انگلش بولنا نہیں آتی لیکن وہ اپنے بچے سے انگلش میں بات کر رہی ہے. یعنی اس کو 2 جملے بولنا نہیں آتے ماں کو لیکن وہ اپنے بچے سے انگلش میں بولنے کی کوشش کر رہی ہے. او خدا کے بندے اور خدا کی بندی, تم کیوں اپنے بچے سے اپنی زبان کے اندر گفتگو نہیں کرتی کہ جس میں آپ اپنی بات کو اسے سمجھا سکیں اور وہ آپ کو پھر اس کو آپ مطلب, میں تو اپنی کلینک میں اسپینش پیشنٹ آتے ہیں میرے پاس بے شمار, عربی آتے ہیں, میں ان کو کہتا ہوں کہ دیکھیں انگلش تو یہاں کے ماحول میں ہوا میں ہے, آپ کا بچہ سیکھ جائے گا. آپ سب سے پہلے اپنے بچے کو اپنی بنیادی زبان سکھائیں جو آپ کی مدر لینگویج ہے. اسی طرح آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں, فرانس میں چلے جائیں, فرانس میں آپ کو پڑھے سے پڑھا لکھا آدمی بھی انگلش بولتا ہوا نہیں ملے گا, اور اگر اسے آتی بھی ہوگی تو نہیں بولے گا آپ کے ساتھ. آپ جرمنی چلے جائیں, یعنی دنیا بھر میں گھوم کے دیکھ لیں, وہ قومیں جنہوں نے ترقی کی ہے انہوں نے اپنی زبان میں ترقی کی ہے کہ اپنی زبان کو انہوں نے میڈیا بنایا, اپنی زبان کو میڈیم بنایا, اپنی زبان میں گفتگو کی, اپنی زبان میں لٹریچر ڈیولپ کیا. ان قوموں نے آگے بڑھنے کی ہمیں ان کی
تصویر نظر آتی ہے. تو میں چوتھی جو بات میں نے آپ سے کہی وہ یہ ہے کہ بچے کی انٹلیکچوئل جو نیڈز ہیں ان کو پورا کرنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. میرے خیال سے یہاں میں اس گفتگو کو ختم کروں گا. کنکلوژن میں آپ سے صرف ایک بات کہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ بچے, جس طرح میں نے کہا, آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے اور ان کی تربیت ایک اسکل ہے. پرانے زمانے میں بچے خود بخود پل جاتے تھے. آج بچوں کو پالنا ایک اسکل ہے. اس اسکل کا سیکھنا آپ کی اور میری بنیادی ضرورت اور ذمہ داری ہے. روزانہ ہم سیکھتے ہیں. ہم نے 5 بچے پالے, لیکن میں جب پڑھتا ہوں, ملتا ہوں فیملیز کے ساتھ, تو روزانہ کوئی نئی چیز آپ سیکھتے ہیں کہ جو آپ کی ہیلپ کر سکتی ہے بچوں کی مدد کرنے میں. آخری بات یہ ہے, گھر کے ماحول کو میٹھا رکھیے, گھر کے ماحول کو ٹھنڈا رکھیے. میاں اور بیوی کے درمیان جتنی محبت ہوگی, جتنا اچھا تعلق ہوگا, آپ کی ایکسٹینڈڈ فیملی کے ساتھ آپ کا جتنا اچھا تعلق ہوگا, آپ اس کا ریفلیکشن اپنے بچوں میں دیکھیں گے. تو بچوں کو انکریج کیجئے, انہیں اپنی زبان سکھائیے, انہیں محبت فراہم کیجئے, انہیں کسی بند کیریکولم کے بجائے ایک اوپن کیریکولم ان کو دیجئے, انہیں اوپن اینڈڈ کوسچن دیجئے, اور ان کے ہاتھ میں قلم اور پین اور پینسل دیجئے. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے انشاءاللہ وہ کر دکھائیں گے کہ جس کی توقع شاید آپ کو نہ ہو. آپ کی توقعات سے زیادہ انشاءاللہ وہ ڈیلیور کر کے دکھائیں گے.